اہل ایمان کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر ہمیں اپنے بیوی بچوں کی تواریخ پیدائش یاد رہتی ہیں، ویڈنگ اینیورسریز کی تواریخ یاد رہتی ہیں، اور ہمارے ملک کی آزادی کی تاریخ یاد رہتی ہے، اور ان ساری مناسبتوں کے ہم اہتمامات کیا کرتے ہیں، لیکن جب ماہ محرم الحرام کی آمد ہوتی ہے تو امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان پر ڈھائے گئے ظلم و ستم، ان کے مصائب و آلام اور ان کی شہادتوں کے تذکروں کے اہتمام کی کوئی مجلس نہیں ہوتی، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں اس بات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ سے کس قدر محبت ہے۔ ہر چند کے مجنوں کو جو لیلا سے محبت تھی وہ فانی محبت تھی، مجازی محبت تھی، اس کا کوئی فیض، کوئی فائدہ آخرت میں ملنے والا نہیں، لیکن محبت کی کیسی اعلیٰ مثال اس نے قائم کی۔ لوگوں نے دیکھا کہ کسی موقع پر ایک کتے کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کر رہا تھا، لوگوں نے تانا دیا تو کہنے لگا کہ لوگوں، میں ہر کتے کے ساتھ یہ معاملہ نہیں کرتا، اس کتے کو میں نے لیلا کی گلی سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا، اس وجہ سے اور اس نسبت سے اس کے ساتھ شفقت اور پیار کا معاملہ کر رہا ہوں، ورنہ ہر کتے کے ساتھ میں یہ معاملہ نہیں کرتا۔ ہمارے دین اسلام میں کسی بھی مصیبت یا صدمے کے وقت گریبان چاک کرنے یا منہ پر تماچے مارنے، سینہ زنی کرنے اور نوحہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب جاہلیت کے طریقے ہیں، یہ سب غیر اسلامی طریقے ہیں، بلکہ اس طرح کے اعمال پر شدید وعیدیں وارد ہیں۔ البتہ کسی مصیبت یا صدمے پر غم کی کیفیت کا طاری ہو جانا فطری امر ہے، جس پر آنسو بہانا جائز ہے، اور نہ صرف جائز ہے بلکہ سنت سے ثابت ہے کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ ذکر شہادت امام علی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اسی طرح غنیۃ الطالبین میں حضور غوث پاک علیہ الرحمت والرضوان نے ارشاد فرمایا کہ روز شہادت 70,000 فرشتے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر انور پر اتریں، جو صبح قیامت تک ان پر روتے رہیں گے۔ اسی طرح بیہقی، ابو نعیم، تہذیب التہذیب اور الصواعق المحرقہ وغیرہ دیگر کتب میں ہے کہ روز شہادت بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے تازہ خون پایا جاتا تھا۔ تاریخ الخلفاء، بیہقی اور صواعق محرقہ وغیرہ میں ہے کہ واقع شہادت کے بعد 3 دن تک تاریکی چھائی رہی، سورج کو گہن ہو گیا، حتیٰ کہ دن میں تارے نظر آنے لگے اور لوگوں نے گمان کر لیا کہ قیامت قائم ہو گئی ہے۔ 6 ماہ تک آسمان کے کنارے سرخ رہے، پھر وہ سرخی تو جاتی رہی لیکن افق کی سرخی اب تک موجود ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ معرکہ کربلا اور واقعہ شہادت تاریخ کا ایسا دل سوز و جاں گداز باب ہے جس کے بیان سے دل پگھل جائیں۔ چنانچہ آج بھی جبکہ اس واقعے کو کم و بیش 14 صدیاں گزر گئی ہیں، اہل بیت اطہار کے مصائب و آلام اور باطل پرستوں کی جانب سے ان پر ڈھائے گئے ظلم و ستم کا ذکر ہوتا ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے، اور دلوں میں رنج و غم اور کرب و الم کی جو کیفیت پائی جاتی ہے، زبان و قلم اس کیفیت کو دائرہ بیان میں ظاہر کرنے سے عاجز و خاسر ہیں۔ خدا جانے کیا کیا اسرار و رموز شہادت امام علی مقام میں پوشیدہ تھے، اور کیا کیا حکمتیں اور مصلحتیں اس شہادت سے وابستہ تھیں۔ بہرحال حق تعالیٰ کو اس کا اہتمام منظور تھا، اسی لیے اس کے وقوع سے صدیوں پہلے اس کے چرچے ہو گئے۔ چنانچہ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ مسلمانوں کا ایک لشکر جنگ کے سلسلے میں روم کی طرف گیا، اور وہاں انہوں نے ایک کنیسہ یعنی گرجا گھر جو عیسائیوں کا عبادت خانہ ہے، اس میں یہ شعر لکھا ہوا پایا: اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب، یعنی کیا وہ قوم جس نے امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، یہ امید رکھتی ہے کہ قیامت کے دن ان کے جد امجد ان کی شفاعت بھی کریں گے؟ تو لوگوں نے سوال کیا کہ یہ کس کا لکھا ہوا شعر ہے؟ تو گرجا گھر والوں نے بتایا کہ یہ شعر تمہارے نبی کی بعثت سے 300 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے۔
افسوس کا مقام ہے کہ واقعہ شہادت کی عظمت کے پیش نظر حق سبحانہ و تعالیٰ نے 300 سال پہلے اس کے چرچے کروا دیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں واقع شہادت کے تذکرے کا اہتمام فرمایا، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور آپ نے غم کی کیفیت محسوس کی۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج امت کے کچھ افراد اس بحث و مباحثے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ کا یہ سوال ہے کہ خاص روز عاشور 10 محرم الحرام کو امام عالی مقام اور اہل بیت اطہار کی شہادتوں کے تذکرے، ان کی مجلسیں قائم کرنا شرعاً ان کا کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے، ناجائز ہے، بدعت ہے، کیا ہے؟ اور کچھ کے دلوں میں یہ سوال گونجتا رہتا ہے کہ ماہ محرم الحرام میں شادی کا کیا حکم ہے؟ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے ہیں؟ ایسے حضرات کی خدمت میں ہمارا مؤدبانہ سوال ہے کہ ہماری شریعت حل جزاء الاحسان الا الاحسان کی تعلیم دیتی ہے کہ یعنی احسان کا بدلہ احسان سے ہونا چاہیے۔ تو اس قسم کی مناسبتوں پر ایسے سوالات کے ذریعے کس احسان شناسی کا آپ مظاہرہ کر رہے ہیں؟ آپ خود غور فرما لیں۔ غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے، یہ وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے۔